کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، کل یہ بات آئی تھی کہ جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہو گیا کہ لوط کی بستیوں کو اب تباہ و برباد کر دینا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور ان کو سب سے پہلے خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں ولادت ہوگی، جبکہ حضرت ابراہیم بوڑھے ہو چکے تھے اور اس عمر میں داخل ہو چکے تھے کہ عام طور پر اولاد کا حصول ناممکن سا تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ کے ان فرشتوں نے خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں ولادت ہوگی، اور پھر حضرت ابراہیم کو بتایا کہ ہم اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ لے کر آئے ہیں، لوط کی بستیوں کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو فکر لاحق ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی پس جائیں اور بروں کے ساتھ ساتھ اچھے لوگوں کو بھی ختم کر دیا جائے۔ وہاں ہمارے بھتیجے لوط بھی ہیں اور ان کے اوپر ایمان لانے والے اصحاب بھی ہیں۔ تو یہ فکر جب انہوں نے جتلائی تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، حضرت لوط کو اور ان کے متعلقین کو بچا لیا جائے گا سوائے ان کی بیوی کے، اس لیے کہ وہ بھی ظالم قوم میں سے ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ جو فرشتے تھے، 3 فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے، حسین اور جمیل لڑکوں کی شکل میں تھے۔ جب یہ حضرت لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں۔ تو عام طور پر مہمانوں کی آمد پر لوگ خوش ہوتے ہیں، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، مہمانوں کی آمد پر خوش ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام چونکہ جانتے تھے کہ ہماری قوم کے لوگ بڑے ظالم، بڑے فاسق ہیں اور ان کی فطرتیں مسخ ہو چکی ہیں، یہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، تو ان کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ہمارے مہمانوں کے سامنے ہمارے قوم کے لوگ آ کر ہمیں شرمندہ نہ کر دیں۔ تو انہیں اس بات کی فکر لاحق ہوئی اور آپ غمزدہ ہوئے اور یہ سوچنے لگے کہ قوم کے شریر لوگوں سے کیسے ان کو بچایا جائے۔ تو جب انہوں نے فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام غمزدہ ہو رہے ہیں اور غمزدگی کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہے ہیں، تو فرشتے سمجھ گئے اور کہا لا تخف ولا تحزن، کہ اللہ کے پیغمبر آپ غم نہ کیجئے، آپ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کو بھی بچا لیں گے اور آپ کے اہل و عیال کو، متعلقین کو بچا لیں گے، اور جو بھی آپ کی قوم میں سے ظالم لوگ ہیں اور بے حیا اور فحاش قسم کے لوگ ہیں، جو بھی آپ پر ایمان نہیں لائے ہیں، سب کے سب کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ ہم اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ لے کر آئے ہیں۔ فرمایا وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، کہ جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ غمزدہ ہو گئے اور ان کا دل تنگ ہو گیا۔ تب فرشتوں نے کہا لا تخف ولا تحزن، آپ غم نہ کیجئے، آپ ڈریے نہیں، ہم اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء، کہ ہم اس بستی پر اللہ کی طرف سے آسمانی عذاب لے کر آئے ہیں۔ ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کی معصیتوں کی وجہ سے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو اب ختم کر دیا جائے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ان مہمانوں کے ساتھ ہماری قوم کے لوگ اپنی نفسانی خواہش کے چکر میں ان کو تنگ نہ کریں، ان کو پریشان نہ کریں۔ تو فرشتوں نے بتلا دیا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، لہذا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ جب رات کا ابتدائی حصہ آ جائے تو آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر بستی سے باہر نکل جائیے گا، رات کے آخر حصے میں اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب رات کا آخر حصہ آیا تو ایک زبردست چیخ اور چنگھاڑ آئی، اور جس کی وجہ سے سارے انسانوں کے کلیجے پھٹ گئے اور اس بستی کو
اٹھایا گیا اور اٹھا کر پٹخ دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ زمین کی تہوں میں چلی گئی۔ وہ پوری بستی جو مقام عامورہ تھی، عامورہ بستی، اور صدوم جو بستی تھی، وہ زمین کی تہوں کے اندر چلی گئی۔ تو یہ واقعہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا۔ قرآن مجید نے بار بار مشرکین مکہ کو اور کفار مکہ کو مخاطب کیا ہے اور دعوت غور و فکر دی ہے کہ تم شام جاتے ہو، تجارتی راستوں سے گزرتے ہو، اور تمہارے راستے میں قوم لوط کی بستیاں اور ان کے کھنڈرات تمہیں نظر آتے ہیں، اور وہ علاقہ جہاں پر بحر میت ہے، ڈیڈ سی ہے، اس سے بھی تمہارا گزر ہوتا ہے۔ تم ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جرائم کی وجہ سے کیا ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ مؤرخین کا اور جو محققین ہیں اس وقت، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بحر میت ہے، قریب قریب لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ بحر میت زمین کے اندر دھسائے جانے کی وجہ سے زمین کے اندر سے تہوں سے ایک زہریلا قسم کا پانی نکلا اور پھر وہی ڈیڈ سی کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ وہاں پر کے آس پاس کے علاقے میں بسنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے ان علاقوں میں جہاں پر ڈیڈ سی ہے، بحر میت ہے، خشکی کا علاقہ تھا اور بڑے بڑے شہر آباد تھے۔ 400 میٹر زمین کے اندر ان بستیوں کو دھسایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بھی بارش ہوئی اور ایک زبردست چیخ اور چنگھاڑ بھی آئی، تو عذاب کی کئی شکلیں جمع ہو گئی تھی۔ اس طریقے سے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا جائے گا۔ علماء نے اور محققین نے یہاں پر ایک علمی نقطہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو انبیاء کو علم غیب یعنی عالم الغیب کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے، ان کی تردید فرمائی ہے اور یہ کہا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو جب تک یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ 3 نوجوان جو ہمارے پاس آئے ہیں وہ فرشتے ہیں، اس وقت وہ گھبرا رہے تھے، اس وقت تک وہ پریشان ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں ہماری قوم کے لوگ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں اور ہمیں شرمندہ نہ کر دیں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ اور قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کے اندر وضاحت بھی کی گئی، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ، کہ جب دیکھا کہ 3 نوجوان حسین و جمیل حضرت لوط کے پاس آئے ہیں، مہمان کے طور پر آئے ہیں، تو دوڑے ہوئے حضرت لوط کے مکان کے پاس حضرت لوط کے پاس آئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ قوم کے لوگوں، یہ ہماری لڑکیاں ہیں، قوم کی عورتیں ہیں، ان کے ساتھ تم اپنے تعلقات جو ہے قائم کرو، ان سے شادی کرو، ان سے نکاح کرو اور اس کے ذریعے سے جنسی خواہش کی تکمیل کرو، لڑکوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ما لنا فی بناتک من حق، کہ ہمارا حصہ لڑکیوں میں نہیں ہے، یعنی ہماری توجہ، ہماری دلچسپی لڑکیوں میں نہیں ہے، لڑکوں میں ہے۔ تو یہاں پر غور کیجئے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو جب فرشتوں نے بتلایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، تب ان کے علم میں یہ بات آئی۔ اگر وہ علم غیب رکھنے والے ہوتے یا انبیاء علم غیب رکھتے ہوتے تو ان کو یہ بات معلوم ہو جاتی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پہلے گزر چکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی یہ فرشتے نوجوانوں کی شکل میں آئے تو انہوں نے فوراً مہمان سمجھ کر ان کا اکرام کیا، اعزاز کیا اور فوراً ایک بچڑا ذبح کیا، اس کا گوشت بھون کر لا کر ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ تناول فرمائیے، کھائیے۔ لیکن تھوڑی دیر گزر گئی، انہوں نے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تو ان کے دل میں وسوسہ پیدا ہونا شروع ہوا اور ڈرے بھی، گھبرائے بھی، یہ تصور کیا کہ ممکن ہے ہمارے دشمن ہوں، ہمیں نقصان پہنچانے آئے ہوں۔ تو ان سے پوچھ لیا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ تب انہوں نے بتایا کہ اصلاً ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کے یہاں ولادت کی خوشخبری لے کر کے آئے ہیں کہ آپ کے یہاں ولادت ہوگی۔ حضرت سارہ کے بطن سے اس وقت تک کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو اس واقعے میں بھی غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر
خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جن کا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ہے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب نہیں دیا۔ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے اور وہ اخبار ما یکون و ما کان سے واقف ہوتے ہیں، یعنی جو ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے اس کے بارے میں ان کو علم ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت ابراہیم کو پتہ چل جاتا کہ یہ نوجوان اصلاً اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو علماء نے یہاں پر یہ نکتہ بیان کیا، اور یہ جو مغالطہ لوگوں کو لگا ہے کہ انبیاء کرام کو یا اولیاء کو یا بزرگوں کو علم غیب حاصل ہوتا ہے، اس بات کی تردید کی ہے اور اس کو غلط ٹھہرایا ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم غیب میں سے، یعنی بسا اوقات جنت کے حالات، دوزخ کے حالات اور ماضی میں جو کچھ گزر چکا ہے قوموں کے حالات کے بارے میں، اور جو آئندہ مستقبل میں ہونے والا ہے، ان کا علم کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو وحی کی وجہ سے اور الہام کی وجہ سے، القاء کی وجہ سے، اور بعض بزرگوں کو کشف و کرامات کی وجہ سے بتلا دیتا ہے، تو ان کو بھی علم غیب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر ان کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ علم غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی ذریعے کے انسان کو حاصل ہو، اور یہ صفت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ کہا گیا کہ اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علم غیب حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار انبیاء کرام کے واقعات نقل کیے گئے ہیں، اور بے شمار واقعات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بھی سورہ نمل کے اندر آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی تھی، اور انسانوں پر، جناتوں پر، چرند اور پرند درند سب پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ آج تمام مخلوقات کا اور تمام انسانوں کا جو ہے ان کی حاضری لینی ہے، ان کا جائزہ لینا ہے۔ تمام لوگ جمع ہو گئے، تمام فرشتے، تمام جنات جمع ہو گئے، تمام انسان جمع ہو گئے، اور تمام قسم کے چرند و پرند جمع ہو گئے۔ ایک پرندہ جس کو ہدہد کہا جاتا تھا وہ حاضر نہیں ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی اور چرند و پرند پر بھی تھی، بہت غصہ ہوئے، بہت طیش میں آئے، کہا کہ یہ ہدہد کہاں رہ گیا، اگر یہ وقت پر نہیں پہنچا تو اس کو سخت ترین سزا دیں گے، اور لَأَذْبَحَنَّهُ، اور اس کو ذبح کر دیں گے، اس کے پر نوش ڈالیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس طریقے سے غصہ ہو رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد پرندہ حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ، کہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، اے اللہ کے پیغمبر اور نبی، ہم ایک ایسی بات کا علم رکھتے ہیں جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ اچھا، پوری دنیا پر ہماری حکومت ہے اور مجھے یہ نہیں معلوم جو اس کو معلوم۔ تو سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہدہد نے یہ بات واضح کی کہ قوم سبا کے اندر، ملک سبا کے اندر ایک ملکہ ہے، ایک رانی ہے، جس کی رعایا بھی ہے، اور اس کی وہاں پر حکومت چلتی ہے، اور پوری قوم سورج کی پرستش اور عبادت کرتی ہے۔ یہ علم آپ کو نہیں ہے۔ تو اس واقعے کو بھی دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر نبی کو، حضرت سلیمان کو علم غیب ہوتا تو پتہ ہوتا کہ بازو میں ایک ملک میں سورج کی پرستش ہو رہی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ یہ بات معلوم نہیں تھی، ہدہد نے آ کر یہ بات ان کو بتلائی۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات قرآن مجید کے اندر بھی نقل کیے گئے ہیں، سیرت کے اندر واقعات بے شمار ملتے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کو علم غیب نہیں ہوتا۔ وہ باتیں ان کو معلوم ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتلا دیتا ہے، اور جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتلا دیتا ہے وہ علم غیب نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ علماء اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، اور یہ بات ہمارے علماء کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان چند باتوں کو